MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک انصاف کی نیلی پری اور PMLN کے سرمئی جن دونوں ہی ڈرامہ باز نکلے، شعبدہ باز نکلے، اور ان دونوں نے مل کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یہ لوگ شہرت کے لیے، شہرت کی بھوک میں اور عہدوں کی تمنا میں کیا کچھ کر جاتے ہیں، کس حد تک جو ہے یہ لوگ گر جاتے ہیں۔ یہ لوگ پانے کے خمار اور کھونے کے آزار میں، شوق کمال میں یا خوف زوال میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس حد تک گر جاتے ہیں، کیا ان کے گھٹیا پن کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارل آف دا سٹوری کیا ہے، یعنی ان واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ یہ واقعہ تو میں بیان کروں گا ہی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا ہی، لیکن اصل میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کے شو میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس حوالے سے میں نے یہ ساری تمہید باندھی ہے اور کون سا وہ واقعہ ہے جس کے تناظر میں یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ غالباً یہ 25 جولائی کا واقعہ ہے۔ معروف کامیڈین اور اسٹیج ڈرامہ آرٹسٹ طاہر انجم، جو مسلم لیگ نواز کلچرل ونگ کے پریزیڈنٹ بھی بتائے جاتے ہیں، یہ پنجاب اسمبلی کی جو عمارت ہے اس کے سامنے سے گزر رہے تھے اپنی گاڑی میں، اور یہاں پہ تحریک انصاف نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا تھا۔ تو اس دوران اچانک ایک خاتون نمودار ہوتی ہیں اور یہ جو اسٹیج ڈرامہ آرٹسٹ ہیں طاہر انجم، ان پر حملہ کر دیتی ہیں، ان پر گھونسوں کی، مکوں کی اور تھپڑوں کی برسات کر دیتی ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیتی ہیں، اور جب یہ ان پہ حملہ کر رہی ہوتی ہیں، ان پہ تشدد کر رہی ہوتی ہیں یہ جو خاتون ہیں، تو ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم عمران خان کے خلاف ویڈیوز بناتے ہو، تم ہمارے قائد کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہو۔ اچھا، اور اس دوران یہ جو صاحب ہیں طاہر انجم، یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ، گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، کپڑے ان کے پھٹ چکے ہیں، اور چپ چاپ یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کی جب ویڈیو بنی اور یہ واقعہ جو ہے، اس کے مناظر جو ہے ان کی عکس بندی ہونے کے بعد جب یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی، اور پورے معاشرے میں اس ویڈیو کو لے کے ہیجان برپا ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ انہیں بڑی تکلیف ہوئی یہ دیکھ کے کہ ایک خاتون، اس نے ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ کسی کے کپڑے پھاڑ دیے اور بدترین تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور آگے سے وہ صاحب جو ہیں وہ چپ چاپ یہ ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہونے لگی کہ سیاسی عدم برداشت کتنا ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا ہے۔ اس پہ بات ہونے لگی کہ یہ تو جو ہے وہ فیشزم ہے، اور مسلم لیگ کے خلاف جو مسلم لیگ نون کے کلچرل ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں، جس طرح سے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، تو یہ تو تحریک انصاف کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے، اور عمران خان نے دراصل اس فیشزم کو جو ہے وہ فروغ دیا ہے۔ اس عدم برداشت کا کلچر جو ہے اسے لے کے آنے والے عمران خان ہیں۔ خیر، وہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا بھی ہے، لیکن اس واقعہ کے تناظر میں جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کرنے لگے، اور خود طاہر انجم نے بھی جب بعد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی عمران خان دہشت گرد ہے، ہاں میں بناتا ہوں ویڈیوز، اس کے خلاف بناتا رہوں گا۔ اور پھر طاہر انجم نے کہا کہ اس واقعہ کی FIR میں عمران خان کے خلاف درج کرواؤں گا، وہ اگر جیل میں بیٹھ کے اور فوجی تنصیبات پہ حملے کروا سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں۔ یہ حملہ دراصل عمران خان نے جو ہے وہ مجھ پہ کروایا ہے، طاہر انجم کو یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے۔ تو اس پہ سوسائٹی میں بڑا سخت رد عمل آیا، اور میں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور میں نے کہا کہ سیاسی اختلافات سے، سیاسی وابستگی سے قطع نظر کوئی اگر اس طرح کی حرکت کوئی خاتون کرتی ہے تو اسے اسی کے انداز میں جو ہے وہ جواب دیا جانا چاہیے۔ اور یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر وہ صاحب اپنے دفاع میں پلٹ کر حملہ کرتے اور اس کے خاتون کے جو ہے وہ کپڑے پھاڑ دیتے تو پھر حقوق نسواں کے جو علم بردار ہیں انہوں نے آسمان جو ہے وہ سر پہ اٹھا لینا تھا۔ تو مختلف لوگوں نے کم و بیش انہی جذبات کا، احساسات کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اچنبھے کا اور حیرت کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا رہا کہ طاہر انجم صاحب جو کامیڈین ہیں، اداکار ہیں، وہ چپ چاپ یہ سب کچھ جو ہے وہ سہتا رہے، بندہ اپنے دفاع میں اور کوئی نہیں، کوئی جتنا اس سے بن پڑتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، انہوں نے کوئی
جواباً کوئی اس نے مثال کے طور پہ اگر 10 تھپڑ مارے ہیں تو ایک آدھ انہیں بھی اپنے دفاع میں تھپڑ مارنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ بہرحال اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا، سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج کیا گیا، گرفتاری کے مطالبات جو ہے وہ ہونے لگے، اور پھر الٹیمیٹلی اس واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج کر لیا گیا۔ پولیس نے شام کو خبر ملی کہ پولیس نے اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اور وہ خاتون جس کا نک نیم نیلی پری ہے، وہ دراصل اس کا نام انیلا ریاض ہے، اور وہ تحریک انصاف سے وابستہ ہے۔ یہ بھی درمیان میں باتیں ہونے لگیں کہ جی وہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ مسلم لیگ نون کے ہی کچھ لوگوں سے تعلق ہے۔ ریحام خان کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور بھی اس طرح کی باتیں، لیکن بہرحال پولیس نے گرفتار کر لیا اور مجسٹریٹ جو کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا اس خاتون کو اگلے دن، اور جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ تو نہیں دیا، البتہ جوڈیشل ریمانڈ پہ اس خاتون کو جو ہے وہ انہوں نے جیل بھیج دیا۔ لیکن جب پولیس نے اس معاملے کی تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو کہانی ہی کچھ اور ہے، یہ تو پلانٹڈ واقعہ ہے، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ ڈرامہ رچایا ہے، اور کیونکہ دونوں بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی اداکاری کے جوہر جو ہے وہ دکھائے ہیں۔ اور یہ اس طرف پولیس کی تفتیش کا رخ مڑا کیسے؟ وہ ایسے کہ پولیس جب اس خاتون کو گرفتار کیسے کیا، وہاں سے پولیس نے اس اینگل پہ سوچنا جو ہے وہ شروع کیا۔ پولیس طاہر انجم کے گھر جاتی ہے اس سے اس کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ خاتون جس نے حملہ کیا تھا طاہر انجم پہ وہ وہاں موجود ہے، جس کا نام انیلا ریاض ہے۔ پولیس اسے وہاں سے حراست میں تو لے لیتی ہے، لیکن طاہر انجم سے پوچھتی ہے کہ جی یہ یہاں پہ کیسے؟ تو طاہر انجم صاحب اس کی وضاحت یہ دیتے ہیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس وقت جذبات میں آ کے غصے میں آ کے جو ہے وہ میں نے یہ کر دیا، تو مجھے آپ جو ہے معاف کر دیں۔ اچھا، ان کا پلان بھی شاید یہی تھا کہ جی ہم معافی تلافی ہو جائے گی، وہ معافی مانگے گی، میں معافی دوں گا، یوں بات جو ہے وہ آئی گئی ہو جائے گی اور مطلوبہ نتائج جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن پولیس آپ کو پتہ ہے جب اس تفتیش کا آغاز کرتی ہے تو پھر سارے پہلوؤں پہ جو ہے وہ تفتیش کی جاتی ہے۔ تو جب دونوں کی سی ڈی آر نکلوائی گئی تو پتہ چلا کہ طاہر انجم اور انیلا ریاض، یعنی جو تشدد سہنے والا ہے اور جو تشدد کرنے والی ہے، یہ دونوں آپس میں کئی دنوں سے رابطے میں تھے، اور ان کے بڑے قریبی جو ہے وہ روابط ہیں۔ اور یہاں تک کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج جب نکلوائی گئی تو پتہ چلا کہ اس واقعے سے پہلے انیلا ریاض صاحبہ جو ہیں وہ طاہر انجم کے گھر پہ ہی تھیں، اور طاہر انجم کے گھر سے ہی وہ رکشے پہ بیٹھ کے وہ چیرنگ کراس پہنچی ہیں پنجاب اسمبلی کی عمارت کے سامنے۔ وہاں پہ انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، حملہ کیا ہے طاہر انجم پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے گھر پہنچ گئی ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ اور پھر اس دوران طاہر انجم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ کاغذات بھی تھانے میں جمع کروا دیے کہ جی انہوں نے معافی مانگی ہے اور میں نے جو ہے وہ جو نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا میں جو اپنی درخواست ہے وہ واپس لیتا ہوں۔ تو ان دونوں نے یہ کیا کیوں؟ وہ اس لیے جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کی بدولت جج صاحبان کی مہربانی سے جو ہے وہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ انہیں واپس مل گئی ہیں، اور اب وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی خواتین کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں یا اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بھی انہیں واپس مل جائیں گے۔ تو لسٹیں وغیرہ بن رہی ہیں اب باقاعدہ کہ کون مخصوص نشستوں پہ کون سی خواتین جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں جو ہے وہ آئیں گی۔ تو یہ ڈرامہ اس لیے کیا گیا کہ انیلا ریاض صاحبہ، نیلی پری جو ہیں وہ جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہے رہا ہے، تو وہ یہ خواب دیکھ رہی تھیں کہ جی میں مخصوص نشستوں پہ نامزدگی میری ہو جائے اور میں ایم پی اے بن جاؤں اور پنجاب اسمبلی میں بن جاؤں۔ اور طاہر انجم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو مسلم لیگ نون میں ان کی جو ایک قدر و قیمت ہے، جو ان کی اہمیت ہے، وہ دو چند ہو جائے گی، اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، اور پارٹی سمجھے گی کہ جی طاہر انجم صاحب پہ پہلے بھی حملہ ہوا ہے، اب پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، طاہر انجم صاحب کی جو ہے وہ بڑی کامیابیاں۔ تو یہ جو دونوں افراد تھے انہوں نے ایک تو شہرت کا حصول ان کی غرض سے، دوسرا اپنی اپنی پارٹیوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، اور مل کے دونوں نے جو ہے وہ اس کی منصوبہ بندی کی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں نے تفتیش کے دوران پولیس کے سامنے اس بات کا باقاعدہ اعتراف بھی کر لیا ہے کہ جی یہ پلانٹڈ ڈرامہ تھا جو ہم نے مل کے جس کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی۔
تو جناب یہ جو واقعہ ہے جس کا ڈراپ سین ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے، اب آپ بتائیں اس صورتحال میں بندہ کس پہ یقین کرے اور کس پہ نہ کرے؟ اب جب جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہو اور اس سطح پہ جو ہے وہ اس طرح کے ڈرامے کیے جا رہے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیسے ہو، جھوٹ اور سچ کی تمیز جو ہے وہ کیسے ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور یہ سارے واقعے سے آپ نے سبق کیا سیکھا ہے؟ مورل آف دا سٹوری کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن کم از کم میں نے جو اس واقعے سے سبق سیکھا ہے جناب، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں ان میں شدت اختیار نہ کریں، ان میں آپ آخری حد تک جو ہے وہ نہ جائیں۔ ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ اپنی ذاتی زندگیاں تباہ نہ کریں، آپ کے جو فیملی ریلیشنز ہیں، آپ کے جو سماجی تعلقات ہیں، آپ کی جو دوستیاں ہیں، انہیں آپ ان سیاسی اختلافات کی نظر نہ کریں۔ ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں کو دشمنوں میں جو ہے وہ نہ بدلیں، اور سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ دشمنی میں جو ہے وہ تبدیل نہ ہونے دیں۔ آپ نے کو شاید یاد ہے یا نہیں، مجھے ابھی اس واقعے کے بعد جو ہے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے خبر ملی تھی کہ پشاور میں ایک باپ نے سگے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ جھگڑا ہوا تھا جھنڈا لگانے پہ، وہ بیٹا پی ٹی آئی کا تھا، باپ نون لیگ کی طرف تھا، اور جو ہے وہ بیٹا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤں میں گھر کی چھت پہ۔ اچھا، باپ کہہ رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے تم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، رہو، تم نے ووٹ دینا ہے دو، لیکن جھنڈا نہ لگاؤ گھر پہ۔ اس نے جھنڈا لگا دیا اور اس پہ جھگڑا ہو گیا، اور جناب گولی مار دی باپ نے بیٹے کو، اور یوں بیٹا قتل ہو گیا اور باپ جیل چلا گیا، اور پورا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے تعلقات تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سماجی زندگی جو ہے وہ آپ برباد کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے سب ملے ہوتے ہیں، وہ یہ مل کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے جذبات و احساسات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں یہ دھول جھونک رہے ہوتے ہیں، شعبدہ بازیاں اور ناٹک کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی لڑائی، یہ ان کا اختلاف محض اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کیمرہ آن ہوتا ہے۔ جو ہی کیمرہ آف ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں بڑے اچھے جو ہے وہ تعلقات ہوتے ہیں، اور ان کی خاطر آپ لوگ جو ہے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا سیاسی اختلاف ہے، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، ان سیاسی اختلافات کی وجہ سے اپنا جو سوشل فیبرک ہے اس کو تباہ نہ ہونے دیں، اپنے تعلقات جو ہے انہیں داؤ پر نہ لگائیں۔ یہ جو لڑائیاں ہیں، سیاسی لڑائیاں، انہیں حق و باطل کا مارکا سمجھ کر اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اور یہی سبق ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اب تک لیے اتنا ہی، بلال ہوگی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔